بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ رات میں نے بھکر ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ، لیا میں رات میں ڈسکس کروں گا شام میں، اور ابھی وہاڑی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہاڑی کی 8 سیٹیں ہیں، 4 ایم این اے کے یہاں پر حلقے ہیں، 8 جو ہے وہ ایم پی اے کے حلقے ہیں۔ پچھلی مرتبہ 2018 کے انتخابات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو 2 ایم این اے پی ٹی آئی نے جیت لیے تھے اور 2 ایم این اے جو ہیں وہ نون لیگ نے جیت لیے تھے، اور اسی طرح سے 4 ایم پی اے پی ٹی آئی نے جیتے تھے اور 4 ایم این اے نون نے جیتے تھے۔ تو اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس مرتبہ صورتحال کیا ہے ان 8 سیٹوں پر۔ وہاڑی میں کن کو ٹکٹ ملے ہیں، کیا صحیح ٹکٹ ملے ہیں، کہاں پر ٹکٹ امپروو ہو سکتا تھا، بہتر ہو سکتا تھا، کہاں پر سیٹ کمزور لگ رہی ہے، کہاں کون سی سیٹیں جو ہیں وہ بالکل پکی کنفرم ہے پی ٹی آئی کی، یہ ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو ہمیں وہاڑی سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے وہاڑی شروع ہوتا ہے پی پی 229 سے، پی پی 229 یہ گگو منڈی اور بورے والا شہر کا کچھ حصہ اس میں آتا ہے۔ یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے عائشہ نذیر جٹ کو۔ عائشہ نذیر جٹ جو ہیں یہ پہلی مرتبہ اس وقت منظر عام پر آئی تھی جب انہوں نے نون لیگ کے زمانے میں 2008 اور 13 کے درمیان، نہیں انفیکٹ 2013 اور 18 کے درمیان ایک ضمنی الیکشن لڑا تھا، اور وہ ضمنی الیکشن 1000 ووٹوں سے یہ ہاری تھی، اور اس وقت بھی گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی زبردستی ان کو ہروایا گیا ہے، حالانکہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے جیت لیا تھا۔ ان کے والد صاحب آپ جانتے ہیں کہ بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں نذیر جٹ، یہ ان کی صاحبزادی ہیں عائشہ نذیر جٹ، اور ان کی ایک بہن عارفہ نذیر جٹ بھی ہیں، یہ دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ عائشہ نذیر جٹ جو ہیں یہ خود بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، یہ ایم این اے بھی لڑ چکی ہیں، ایم پی اے بھی لڑ چکی ہیں، اور اس مرتبہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ ٹکٹ ملا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ کنٹروورسی کا میں بھی آئے تھے، ظاہر ہے یہاں سے اسحاق خاقوانی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور اسحاق خاقوانی صاحب جو ہے وہ کے ساتھ کچھ کنٹروورسی، یعنی آپ جانتے ہیں ہلکے کی پالیٹکس میں بعض دفعہ آپ کو جو ہے وہ مخالفت میں امیدوار کھڑا کرنا پڑتا ہے یا وڈرا کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال یہ اس کنٹروورسی میں بھی خاندان آیا تھا کہ جن کی وجہ سے پی ٹی آئی ہار گئی ہے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے عائشہ نذیر جٹ کو، اور یہ سیٹ عائشہ نذیر جٹ نکال لیں گی، کافی ان کی پوزیشن یہاں پر سٹرونگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر کوئی اور پی ٹی آئی کا اس طرح سے تگڑا امیدوار کینڈیڈیٹ نہیں تھا کہ جو پی ٹی آئی کو مشکل ہوئی وہ فیصلہ کرنے میں کہ ٹکٹ کس کو جاری کرنا چاہیے، تو اس لیے واحد تگڑی امیدوار عائشہ نذیر جٹ تھیں اور ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ سیٹ اپنی نکال سکتی ہیں۔ آپ آ جائیے اگلے حلقے میں پی پی 230۔ پی پی 230 میں ایک فیکٹر بڑا دلچسپ ہے، دیکھیں یہاں پر الیکشن یہ جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ سید سلمان شاہ مہدی نسیم شاہ کو دیا گیا ہے، لمبا نام ہے سید سلمان شاہ مہدی نسیم شاہ، یہ بیٹے ہیں بیسیکلی شاہد مہدی نسیم شاہ کے، اور شاہد مہدی نسیم شاہ جو ہیں یہ ایکس ایم پی رہے ہیں، ایکس ایم این اے رہے ہیں، پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں، تو ان کے صاحبزادے سید سلمان شاہد مہدی کو ٹکٹ ملا گیا ہے۔ یہ ماچھی وال کا علاقہ بنتا ہے، وہاں کا یہ حلقہ ہے، لیکن دلچسپ پہلو یہاں کا یہ ہے اس حلقے کا کہ سید سلمان شاہ مہدی کے سگے چچا ساجد مہدی سلیم شاہ جو ہیں یہ یہاں سے ایم این اے ہیں، موجودہ ایم این اے، لیکن یہ ایم این اے نون لیگ کے ہیں، اور اگلا الیکشن بھی انہوں نے نون لیگ سے ہی لڑنا ہے یہاں سے۔ تو آپ دیکھیں اس حلقے میں دلچسپ بات یہ ہوگی کہ نیچے پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں اور اوپر پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، دونوں سگے چچا بھتیجا ہیں، اور دونوں میں اختلافات بھی نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب ساجد مہدی سلیم شاہ کو سید سلمان شاہ مہدی کو ٹکٹ دیا گیا پی ٹی آئی کا، تو اوپر جو پی ٹی آئی کا ایم این اے کھڑا ہوگا، سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا نیچے ایم پی اپنے ایم این اے کو سپورٹ کر رہا ہوگا کہ اپنے سگے چچا کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ تو اب اس حلقے میں پی ٹی آئی کے لیے نون لیگ کا جو الیکشن ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اچھا اب آپ سوچیں گے کہ پھر اس صورت میں تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو ٹکٹ ان کو صحیح ملا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور پی ٹی آئی کا تگڑا امیدوار بھی نہیں تھا، یہاں سے اسحاق خاقوانی صاحب پچھلی دفعہ ایم پی اور ایم این اے دونوں لڑے تھے اور دونوں ہار گئے تھے، پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے بعد میں کیا ہوا۔ تو اسحاق خاقوانی صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر اور کوئی پی ٹی آئی کا تگڑا امیدوار نہیں تھا، تو ٹکٹ سید سلمان شاہ مہدی کو، یعنی بیسیکلی تو سید سلمان شاہ مہدی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، نوجوان ہیں، زیادہ حلقے میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہے، لیکن ان کے والد اور ان کے خاندان جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ یہاں کی فیملی ہے، تو اس لحاظ سے تو ان کا ٹکٹ بالکل صحیح ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھنے کا پہلو اس میں یہ ہے کہ جب یہاں سید سلمان شاہ مہدی کو ٹکٹ نیچے مل جائے گا اور اوپر ان کے اپنے سگے چچا نون لیگ سے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہوں گے،
तो फिर क्या दिलचस्प सूरत हाल होगी, फिर क्या सूरत हाल होगी, क्या ये जो सलमान शाह मेहदी हैं ये ऊपर जो भी एमएनए पीटीआई की तरफ से आएगा उसको सपोर्ट कर रहे होंगे या नहीं करेंगे, या अपने चचा को सपोर्ट करेंगे। तो गुमान यही है कि ये अपने चचा को सपोर्ट कर रहे होंगे जो कि शाहिद मेहदी नसीम शाह के सगे भाई हैं। तो जाहिर है बेसिकली हेड ऑफ द फैमिली हो गए शाहिद मेहदी नसीम शाह। तो शाहिद मेहदी नसीम शाह जो है एक सीट पर नीचे उनका बेटा लड़ रहा है, ऊपर वाली सीट पर उनका भाई लड़ रहा है, दोनों सीटों पर वो हेड ऑफ द फैमिली सपोर्ट अगर कर रहे होंगे तो आप सोचिए कि पीटीआई की जो एमएनए की सीट है वो थोड़ा सा सफर तो करेगी। ये पीपी 230 हो गई जी। अब आ जाए पीपी 231 में। पीपी 231 खालिद निसार डोगर को टिकट दिया गया है। ये बुरे वाला शहर है, यहां से इनको टिकट मिला है। ये यंग है, यूथ में इनकी बहुत अच्छी वर्किंग है, एक अरसे से ये टिकट के उम्मीदवार थे। पिछली मरतबा वैसे इनको टिकट मिला भी था 2018 का, लेकिन ये हार गए थे। इस मरतबा इनकी वर्किंग और ज्यादा अच्छी है, जीतने का काफी इम्कान है। तो ये पीटीआई ने अपने यंग वर्कर को टिकट दिया है यहां से, खालिद निसार डोगर को। तो देखें ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब आ जाइए जी पीपी 232 माछीवाल का इलाका है, यहां से एजाज सुल्तान बंदेशा को टिकट दिया गया है। ये 2018 में भी पीटीआई के एमपीए थे और इससे पहले अगरचे ये 2 इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन 2018 का इलेक्शन ये जीत गए थे एमपीए का पीटीआई के टिकट से। तो इस मरतबा ये टिकट रिपीट हो गया है। 233 में अगर आप आ जाइए, अच्छा 233 और 34, ये दिलचस्प कहानी है जरा यहाँ की, ये सुने, ये कहानी मजेदार है। ये जो 233 और 34 है, यहां से पीटीआई के जो एमएनए हैं वो ताहिर इकबाल चौधरी हैं, जो पीटीआई के सिटिंग एमएनए, यानी अभी 2018 से 2023 तक एमएनए रहे हैं, 22 तक इनफैक्ट। तो ये जो थे ये पीटीआई के जो एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी हैं, उनके नीचे दोनों हल्के आते हैं। अच्छा, पिछली मरतबा ताहिर इकबाल चौधरी साहब ने क्या किया? ताहिर इकबाल चौधरी साहब ने पिछली मरतबा अपने भाई जाहिद इकबाल चौधरी को लड़ाना था, तो उन्होंने अपने भाई को शहर की सीट पे लड़ाया, बिहाड़ी शहर की। उन्होंने सोचा कि ये इलाका मेरा तगड़ा है, यहाँ पे मेरा वोट बैंक अच्छा है, भाई को यहां लड़ा दिया। और दूसरा जो उम्मीदवार था राय जहूर खरल, राय जहूर खरल को इन्होंने धकेल दिया 25 किलोमीटर दूर देहाती इलाके में कि वहां से जाके लड़ लें। अच्छा, हुआ ये खुदा की करनी कि राय जहूर खरल जो है ये जीत गए गांव से, लेकिन शहर की सीट से एमपीए जो थे ताहिर इकबाल चौधरी के भाई जाहिद इकबाल चौधरी वो हार गए। अच्छा, ये बैकग्राउंड बताने का मतलब यह है कि इस मरतबा फिर ताहिर इकबाल चौधरी ने क्या किया है? ताहिर इकबाल चौधरी ने इस मरतबा यह किया है कि जाहिद इकबाल चौधरी को जो है आप देहाती हल्के में भेज दिया है और सोचा कि वहां से पीटीआई चूंकि पिछले बार जीत गई थी तो वहां से मेरा भाई जीत जाएगा, और राय जहूर खरल को जो है वो उठा के यहां पर ले आए हैं शहर में, तो स्वैप कर दिया। लेकिन इम्कान यह है कि राय जहूर खरल इस दफा फिर जीत जाएंगे। तो राय जहूर खरल का मैं आपको बता दूं, बिहाड़ी शहर से ये इलेक्शन इस दफा लड़ रहे हैं। कहानी मैंने आपको बता दी है। ये बुजुर्ग आदमी है और तजर्बाकार हैं। ये पीटीआई के एमपीए थे 2018 में, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रह चुके हैं 1987 से 1991 में, 1993 से 1997 में, और नाजिम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रह चुके हैं 2002 से 2006 तक। तजर्बाकार आदमी है, इलाके में इनकी काफी बर्थ है। राय जहूर खरल अब बिहाड़ी शहर में ताहिर इकबाल चौधरी के नीचे एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे और इनके बारे में काफी उम्मीद है कि ये जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ 234 जो अब बिहाड़ी शहर से 25 किलोमीटर दूर जाहिर इकबाल चौधरी को टिकट दिया गया है। जाहिर इकबाल चौधरी ताहिर इकबाल चौधरी के छोटे भाई हैं और मैंने आपको बता दिया कि पिछला इलेक्शन शहर से लड़े थे, हार गए थे। इस मरतबा भाई ने इनको भेजा कि जहां से पिछली मरतबा हम जीते हुए थे, हमारी पीटीआई जीत गई थी, तो वहां से जाकर तुम इलेक्शन लड़ो। लेकिन वहां पर भी इनका इलेक्शन आसान नहीं है। एक तो पहले ये कभी जीते नहीं है, जिला चेयरमैन का इलेक्शन भी हारे हुए हैं, अच्छा एमपी भी हारे हुए हैं। अच्छा, इनका मुकाबला पीएमएलएन की एक प्रोमिनेंट शख्सियत से होगा, उनका नाम है जो है नईम खान भाभा। ये साबिक सूबाई वजीर ज़राअत रहे हैं और इनका बड़ा होल्ड है यहाँ पर, और ये उनका गांव है। वहां से पीएमएलएन के जो है नईम भाभा काफी स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। तो जाहिद इकबाल चौधरी का मुकाबला इस मरतबा भी, ये दिहाड़ी और मेलसी का दही इलाका बनता है बेसिकली, तो वहां से ये मुकाबला इस दफा भी आसान नहीं होगा। इस जगह पर पीटीआई के 2 और उम्मीदवार भी तगड़े उम्मीदवार थे, उनमें से एक सलमान खान भाभा थे। इनको टिकट मिल जाता तो ये नईम खान भाभा का अच्छा मुकाबला कर सकते थे। दूसरा जो है यहां से शहजाद खिच्ची भी उम्मीदवार थे। ये जो खिच्ची बरादरी में आगे जाके खिच्चियों के बारे में बताता हूं, भाई दोनों भाई एमपी एमएनए थे पिछले मरतबा अगले हल्के में, उनके ये कजन है और खिच्चियों ने काफी कोशिश की है कि अपने कजन शहजाद खिच्ची को टिकट दिला देते। अगर ये उनको मिल जाता टिकट तो भी ये एक बेहतर उम्मीदवार होते। यानी जाहिद इकबाल चौधरी से ऐसा लगता है कि दोनों बेहतर उम्मीदवार मौजूद थे। अब जाहिद इकबाल चौधरी जो है, लेकिन चूंकि इनके भाई एमएनए हैं ताहिर इकबाल चौधरी, तो उनके कहने पर इनको टिकट मिला है। अब देखें कि इस हल्के का क्या बनता है। अच्छा, 235 में अगर आप आ जाएं तो यहां पर मोहम्मद जहाजेब खान खिच्ची को टिकट दिया गया है।
یہ 2008 سے 2013 کے درمیان یہ 23 دن کے لیے پہلے ایم پی اے بنے. ضمنی الیکشن ہوا تھا جنرل الیکشن سے پہلے, انہوں نے لڑا اور جیت گئے, 23 دن کے لیے ایم پی اے بنے. پھر یہ 2013 کا الیکشن ہوا, یہ جیت گئے, اور پھر 2018 کا الیکشن ہوا تو دوبارہ جیت گئے. تو 3 دفعہ یہ ایم پی اے رہے ہیں خود, اور پھر ان کے جو والد ہیں وہ 5 دفعہ ایم این اے رہے ہیں, اور ان کے بھائی اورنگزیب کھچی اس وقت بھی سٹنگ ایم این اے. اس وقت سٹنگ ایم این اے سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو ریزائن کیا پی ٹی آئی نے تب تک وہ ایم این اے تھے 2008 سے 2022 کے درمیان. تو بھائی ایم این اے, والد 5 دفعہ ایم این اے, خود 3 دفعہ ایم پی اے. اور جہانزیب کھچی کو یہاں سے میلسی کا یہ علاقہ بنتا ہے, تو پی پی 235 میں جہانزیب خان کھچی کو ٹکٹ دیا گیا ہے, اچھا ٹکٹ دیا گیا ہے, اور یہ سیٹ یہاں سے یہ جیت لیں گے. آگے آ جائیے 236 آخری 8واں جو دہاڑی 8 ہے پی پی 236, یہ علی رضا خاکوانی کو ٹکٹ دیا گیا ہے. یہ ٹبا سلطان پور کا علاقہ بنتا ہے جہاں پر یہ حلقہ ہے. یہ ایم پی اے تھے پی ٹی اے کے 2018 سے 23 کے درمیان. یہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ریونیو ریلیف اینڈ کنسولیڈیشن رہے ہیں, اور یہ چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی رہے ہیں ابھی 15-20 دن پہلے تک. تو علی رضا خاکوانی جو ہیں یہ بھی کافی اچھے تگڑے امیدوار ہیں, ایکٹیو نوجوان ہیں, اور ان کو علی رضا خاکوانی کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے ٹبا سلطان پور سے, اس مرتبہ پھر یہ اپنا ٹکٹ اپنا سیٹ جیت سکتے ہیں. تو اب اگر میں 8 سیٹوں کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا انالیسس جاتے جاتے کر دوں, تو مجھے جو سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے وہ لگ رہی ہے زاہد اقبال چودھری کی, اور باقی مجھے لگتا ہے کہ 7 سیٹیں پاکستان جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ جیت سکتی ہے. زاہد اقبال چودھری کو بھی اب اگر دیہات میں ہوا ان کو لے جائے تو لے جائے, لیکن یا عمران خان کی, لیکن خود وہ بظاہر کمزور امیدوار لگ رہے ہیں. ایک تو ان کا علاقہ نہیں ہے, گاؤں سے شہر سے 25 کلومیٹر دور, وہاں پر ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کا کوئی آفس نہیں ہے, ان کا کوئی ڈیرا نہیں ہے, اور مقابلہ وہ کرنے جا رہے ہیں نعیم بھابا کا. ان کو آؤٹ سائڈر سمجھا جا رہا ہے, امپورٹڈ امیدوار مانا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ امیدوار ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ان کے حلقے میں ایک کنٹروورسی سی پیدا ہوئی ہے. باقی مجھے لگ رہا ہے کھچیوں کی سیٹ کلیئر ہے, علی رضا کی سیٹ کلیئر ہے, رائے ظہور کھرر بھی سیٹ نکال جائیں گے وہاڑی شہر سے, پھر بندیشا صاحب بھی جو ہے وہ سیٹ نکال لیں گے. خالد نثار ڈوگر جو ہیں ان کا ذرا دیکھنا پڑے گا ان کے مقابلے میں کون آتا ہے, لیکن امید ہے کہ اچھی سیٹ ہوگی. سید سلمان شاہ مہدی بھی نکال جائیں گے, اور عائشہ جٹ بھی سیٹ نکال لیں گی. تو یہ جی وہاڑی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ چند گھنٹے بعد میں آپ کے سامنے لیا کو پیش کروں گا. تو لیا میں 5 سیٹیں, اور لیا میں بھی صورتحال کافی دلچسپ ہے, اور وہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے, اور کافی جو ہے وہ پریشان ہے, کیونکہ وہاں پہ 1-2 پرچی امیدواروں کو بھی ٹکٹ ملا ہے, 1-2 فیورٹ امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملا. تو لیا کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کے بعد شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.